الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل له الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من عهد أو تسمع لهم ركزا. صدق اللہ العظیم. ان آیات مبارکہ میں اس سے پہلے جو آیات مبارکہ ہوئی ان میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین اور نصارہ کے ایک عقیدے کا ذکر کیا تھا جو نہایت ہی گندہ غلیظ بہت برا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سنا کہ زمین و آسمان پہاڑ اس عقیدے سے کانپتے ہیں. ایک حدیث ہے نور منصور میں علامہ جلال الدین سویتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل فرمائی ہے. عبداللہ بن مبارک اور سعید بن منصور اور ابن ابو شیبہ اور امام احمد بن حنبل، ان سب بڑے بڑے اماموں نے، امام ابن ابو حاتم، بڑے بڑے اماموں نے اس حدیث کی تقریر فرمائی ہے. امام بہقی نے شعبہ ایمان میں حضرت عون روایت کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود سے. یہ درخت، یہ شجر و حجر، یہ جمعدار ہوادار، ان کے بارے میں عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ان الجبل لینادی الجبل باسمہ. جو لوگ مکے جا چکے ہیں، مدینے جا چکے ہیں، جانتے ہیں وہاں یہاں بھی ہر پہاڑ کا ایک نام ہوتا ہے. وارث، جبل ثور، جبل ہرا، جبل ابو قبیس، عرب میں پہاڑوں کے نام ہیں. یہاں بھی ہمالیہ پہاڑ، فلاں پہاڑ، فلاں پہاڑ. راجستھان جائیے تو علاقے کو جانتے ہیں، وہ وہاں ہر پہاڑ کے وہاں نام. تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ربوبیت کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سلسلے میں ہم لوگ کتنے غافل ہیں. یہ پہاڑ جنہیں ہم جامد و ساکت سمجھتے ہیں، یہ ایسے ہی پتھر مٹی ہیں. فرماتے ہیں ان الجبل لینادی الجبل باسمہ یا فلاں هل مر بک اليوم احد ذکر اللہ. پہاڑ کہتے ہیں اے فلاں پہاڑ تم بتاؤ آج کوئی خدا کا بندہ ایسا گزرا تمہارے پاس سے جس نے اللہ کا ذکر کیا ہو، خدا کا ذکر کرتا ہوا گزرا ہو. وَإِذَا قَالَ نَعَمْ، تو وہ پہاڑ اگر کہتا ہاں آج ایک خدا کا بندہ خدا کا ذکر کرتا ہوا میرے پاس سے گزرا ہے، تو وہ پہاڑ بشارت دیتا ہے. امام عون جو عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ جب ان پر کوئی جھوٹ بولتا ہے یا کوئی غلط بولتا ہے تو یہ سنتے ہیں فرما اللہ، یہ صرف پہاڑ خیر ہی سنتے ہیں. اس لیے حدیثوں میں آیا ہے، قرآن کریم کی ایک آیت ہے سبحان ما خلقت علی باطل. جب آدمی درختوں سے، باغ سے، چمن سے، جب پہاڑوں سے گزرے سبحان ما خلقت علی باطل، یہ دعا پڑھتا ہوا گزرے.
اے میرے معبود تو نے بیکار نہیں کرتا، اے میرے معبود تو نے بیکار نہیں کرتا، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ سبحانہ ما خلقت اعلیٰ باطلا، سبحانہ ما خلقت اعلیٰ باطلا۔ یہ درخت ہیں، کھیتیوں سے گزرے ہم، باغوں سے گزرے ہم، لوگ جاتے ہیں دل بہلا کے چلے آتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ جب سیر و تفریح کو جائیں تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ سیر و تفریح بھی یہاں سے ہوگی آپ کو، ساتھ میں آپ ذاکر بھی بن جائیں گے۔ اور روایت میں آیا کہ جہاں بندہ گزرتا ہے، جن درختوں، جن پہاڑوں، جن پیڑ پودوں سے، نباتات، جمادات سے گزرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا گزرتا ہے، یہی دعا پڑھتا ہے، سبحان ما خلقت اعلیٰ باطلا، سبحان ما خلقت اعلیٰ باطلا، تو وہ سارے پہاڑ، سارے درخت، سارے درختوں کے پتے قیامت میں اس کے لیے گواہی دیں گے۔ اب جو ایک آیت ہے جس خوب کے بارے میں ہم نے گزشتہ اتوار کو اسی پہ تھوڑی گفتگو کی تھی، آج بھی اسی آیت میں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، حب اللہ، حب الانبیاء، حب الاولیاء وحب المؤمنین، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے۔ حب اللہ، حب الانبیاء، حب الاولیاء، حب المؤمنین، کہ بندہ خدا سے محبت کرے، خدا سے کے پیغمبروں سے محبت کرے، خدا مند قدوس کے ولیوں اولیاء سے محبت کرے اور ایمان والوں سے محبت کرے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے، اور یہ نعمت آسانی سے نہیں ملتی۔ بتایا کہ ایمان ایک بیج ہے، ایمان ایک دوسرا اتوار کو میں نے ذکر کی، ایمان ایک بیج ہے، بذرون، عربی میں بذرون کہتے ہیں، ایک بیج ہے جو اللہ تعالیٰ بندے مومن کے دل میں ڈالتا ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا اسے ایمان دیتا ہے۔ پیغمبر، رسول جن کے لیے بھیجے گئے انہیں ایمان نہیں ملا۔ موسیٰ علیہ السلام کس کے لیے بھیجے گئے تھے مصر میں؟ پھر سنیے، موسیٰ علیہ السلام کس کے لیے بھیجے گئے تھے مصر میں؟ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف جاؤ، فرعونیوں قوم قبط کے پاس جاؤ، انہ طغى، وہ سرکشی پر اترا ہے، مغرور ہو گیا ہے، متکبر ہو گیا ہے، اسے دعوت دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا موسیٰ کو فرعون کے لیے، لیکن فرعون ایمان نہیں لایا۔ فرعون نے جن کو موسیٰ کے مقابلے میں بلایا وہ ایمان کی دولت پا گئے۔ بہت ہوش میں رہنا چاہیے۔ لوگ جو کہتے ہیں نا ہم خاندانی ہیں، ہم بزرگ زادے ہیں، ہم پیر زادے ہیں، ہم سید زادے ہیں، فلاں زادے، اور گھمنڈ میں مبتلا رہتے ہیں، نہیں 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 نہیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ خاص فضل الہی ہے، جسے چاہتا اسے دیتا ہے۔ تو ایمان خاص خدا کا فضل ہے جو اللہ تعالی اپنے مومن، اپنے جس کے دل میں چاہتا اس کے دل میں ڈالتا ہے، تو اللہ پاک نے اپنے فضل سے اس کو عطا کر دیا۔ اب اس مومن کی ذمہ داری ہے کہ اعمال صالحہ سے اس کو کیجیے۔ انہی اعمال صالحہ کے پانی کے لگانے کا نتیجہ حل ہے محبت خدا کی، محبت انبیاء کی، محبت اولیاء کی۔ عثمان غنی سے ایک روایت، عثمان غنی ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ، جو بندی
اعمال خیر میں مشغول رہتا ہے اور اعمال شر سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ فرماتے ہیں جو عثمان غنی خلیفہ سوم، جو بندہ جو بندی اعمال خیر میں اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے، اب اعمال خیر میں عبادات بھی ہے، اچھے بولنا بھی ہے، یہ سب اعمال خیر ہیں۔ جب بندہ یا بندی اعمال خیر میں مشغول رہتا ہے اور اعمال شر سے خود کو بچاتا ہے، اعمال شر سے خود کو بچاتا ہے، تو اللہ تعالی اعمال صالحہ کی چادر اس پر ڈال دیتا ہے۔ غور کریے، ابتداءً یہ جد و جہد ہمیں کرنا ہے، ابتداءً یہ کوشش ہمیں کرنا ہے، ابتداءً یہ اولیاء اللہ بزرگان دین جو ابتداءً مجاہدے کرتے ہیں، پھر ان کی اس میں آ جاتی وہ چیزیں۔ تو پہلے بندے کو خود جد و جہد کرنا ہے اعمال خیر کے لیے، اور اپنے آپ کو کوشش سے اور جد و جہد مطلب مقابلہ کرنا ہے اپنے نفس سے، اپنی خواہش سے مقابلہ کرنا ہے، اعمال شر سے بچانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک دن اعمال صالحہ کی چادر اس پہ ڈال دیتا ہے، اور جب اعمال صالحہ کی چادر ڈال دیتا ہے پھر وہ محفوظین میں ہو جاتا ہے۔ معصوم نہیں، معصوم تو پیغمبر ہوتے ہیں، محفوظین میں چلا جاتا ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ صحابہ، یہ عشرہ مبشرہ، یہ بدر کے صحابہ، یہ بیعت رضوان کے صحابہ، یہ سب محفوظین میں چلے گئے، یعنی خدا پھر ان کو بچا لیتا ہے ابتداءً۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل له الرحمن ودا۔ اب ایک بات اور بتائیں، اعمال صالحہ، اچھی نیت، اور کریے اچھی نیت، ایمان اور اچھی نیت، ایمان اور اچھی نیت، یہ سب اعمال قلب ہیں۔ قلب، نیت کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے، آنکھ سے نہیں ہے، ہاتھ سے نہیں ہے۔ نیت کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے۔ اور ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ علماء فرماتے ہیں ایمان اور نیت خیر، نیت صادقہ، یہ فعل قلب، دل کا فعل ہے، اور عبادات، مجاہدے، ریاضات جو اعمال صالحہ کہلاتے ہیں، یہ سب اعضائے ظاہرہ، اعضائے ظاہرہ کے فعل ہیں۔ رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قیام کرنا، یہ سب اعضائے ظاہرہ کے فعل ہیں۔ فرماتے ہیں اگر کسی انسان کا دل اعمال صالحہ سے گھبرا رہا ہے تو جان لو اس کے اندر ابھی فسق ہے، اس کے اندر ابھی فسق ہے۔ اور اگر وہ اعمال صالحہ سے خوش ہو رہا ہے، صالحین سے خوش ہوتا ہے، اگرچہ بظاہر ابھی وہ نیک نہیں بن پایا ہے، لیکن ایک دن وہ نیک بن ضرور جائے گا، چونکہ صالحین سے وہ خوش ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ سماج میں جو نیک لوگوں سے چڑھتے ہیں، جو اچھے لوگوں سے جلتے ہیں، پوری زندگی ان کی ایسی گزر جاتی ہے، وہ نیک نہیں پاتے۔ اب ایک حدیث میں اور ابن جریر، ابن منذر، عبداللہ ابن عوف سے نہیں، حضرت برا سے، دو علمی تخریج کرتے ہیں حضرت برا سے، رسول اللہ نے فرمایا، قالا رسول اللہ لعلی، رسول اللہ نے مولا علی کو ایک دعا تعلیم فرمائی، رسول اللہ نے مولا علی کو ایک دعا تعلیم فرمائی کہ علی یہ دعا پڑھا کرو، قل اللہم اجعل لی عندک عہدا
واجعل لی عندک ودا واجعل لی فی صدور المؤمنین مودہ، اے اللہ تو میرے لیے ایک عہد و پیمان بنا دے، تو میرے لیے اپنی بارگاہ میں محبت پیدا کر دے، اور تو مومنوں کے دلوں میں میری محبت پیدا کر دے۔ جب یہ دعا اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب میں مولا علی کو تعلیم فرمائی تو اللہ پاک نے یہی آیت ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا نازل فرمائی رسول اللہ کی تائید میں۔ علماء فرماتے یہ آیت مولا علی کے بارے میں نازل ہوئی، مولا علی کے بارے میں۔ اور آج اسی لیے قریب خارجیوں کو چھوڑ کر، حروریہ فرقہ ہے اس کو چھوڑ کر، سب علی سے محبت کرتے ہیں، سب علی سے محبت کرتے ہیں۔ حکیم ترمذی مولا علی سے روایت کرتے ہیں، فرماتے سالتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیجعل له الرحمن ودا، میں نے سرکار سے اس آیت کی تفسیر پوچھی، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ما ہوا، کیا مطلب؟ قال الحب فی قلوب المؤمنین والملائکۃ المقربین۔ یا علی، ودا سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ فرمایا سرکار نے اے علی مومنوں کے دلوں میں محبت اور جو ملائکہ مقربین ہیں ان کے اندر محبت کا پیدا ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ مومن کو تین چیزیں عطا کرتا ہے، ایک محبت، ایک حلاوت اور ایک محابت۔ جو سچے مومن ہوتے ہیں خدا بند قدوس ان کی محبت ایمان والوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے اور ان کی ہیبت بھی پیدا کر دیتا ہے۔ تیسری حدیث، چوتھی حدیث حضرت ثوبان وہ نبی پاک سے، اللہ اکبر، غور کریں ہم لوگ اپنی ذات پر، اپنے معاملات پر۔ نبی فرماتے ہیں ان العبد لیلتمس مرضات اللہ، لیلتمس مرضات اللہ فلا یزال کذالک فیقول اللہ لجبرائیل۔ فرماتے سرکار جب میرا امتی اللہ تعالیٰ کا بندہ جب زمین پر خدا کی رضا کی تلاشتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کو تلاشتا ہے یا اس کی کوشش میں رہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، میرا مولا راضی ہو جائے، جب خدا کی رضا کی تلاش میں بندہ رہتا ہے، اسی طرح سے کوشش کرتا ہے، جب وہ کوشش کرتے کرتے ایک منزل پر ایسی پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل سے فرماتا ان عبدی فلانن، اے جبرائیل میرا فلاں بندہ میری رضا کی کوشش میں لگا ہوا ہے، میری رضا تلاش کر رہا ہے، میری خوشنودی تلاش کر رہا ہے، یلتمس ان یرضینی، وہ میری رضا تلاش رہا ہے، فرضائی علیہ، تو سنو میں اس سے راضی ہو گیا ہوں، جبرائیل میں اس سے راضی ہو گیا ہوں۔ فیقول جبرائیل رحمت اللہ علی فلان، جبریل کہتے خدا کی رحمت ہو اس پر، خدا کی رحمت ہو اس فلاں پر، فلاں ابن فلاں پر، خدا کی رحمت ہو فلاں ابن فلاں پر۔ اور جو فرشتے حاملین عرش ہیں، جو فرشتے حاملین عرش ہیں، ہم نے بتایا کہ عرش سب سے بڑی مخلوق جو ہے وہ عرش ہے اور ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، عرش کے اوپر لا مقام کچھ نہیں بس۔ ابھی سورہ طٰہٰ میں اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی۔ تو اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، انہی کو کہتے ہیں حاملین عرش۔ پہلے جبریل سے خدا فرماتا ہے جبریل میرا بندہ فلاں میری رضا کی تلاش میں لگا ہے، تلاوت کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، قیام کر رہا ہے، خدمتیں لوگوں کی کر رہا ہے، تو سنا دو مزدہ میں اس سے راضی ہوں۔ تو جبریل کہتے خدا کی رحمت فلاں پر، اور وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ یقولہ الذین یلونہم، جو ان کے نیچے ہیں، وہ یہاں تک کہ ساتوں آسمانوں کے فرشتے وہ سب کہتے فلاں کی پر رحمت، خدا کی فلاں
فلاں پر خدا کی رحمت ہو. پھر جبرائیل زمین پر آتے ہیں اور زمین پر اعلان کرتے ہیں فلاں پر خدا کی رحمت، فلاں پر خدا کی رحمت. اللہ پاک کے پیارے حبیب نے یہ حدیث بیان فرمائی، ثم قال هي الآیۃ التي انزل اللہ فی کتابہ. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت قرآن میں اتاری ہے. یہ آیت اسی چیز کو بتاتی ہے، اسی چیز کو بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ جب جد و جہد سے، اپنی کوشش سے اپنے آپ کو اعمال حسنہ میں، اعمال خیر میں مشغول رکھتا ہے اور اعمال شر سے بچاتا ہے، تو خدا اس کے اوپر اعمال صالحہ کی چادر ڈال دیتا ہے. پھر خدا بندے قدوس جبرائیل کے ذریعے سے اعلان کرا دیتا ہے زمین و آسمان عالم ملکوت میں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. جس کی مثال میں دے رہا ہوں ابھی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جیسے لوگ پوری زندگی اللہ اس کے رسول کی محبت کی تلاش میں رہے. آج دیکھو خدا نے کیسی محبت ان کی دلوں میں ڈالی ہے. 100 سال سے زیادہ ہو گئے دنیا سے پردہ کیے ہوئے. غریب نواز کو دیکھیے، مجدد صاحب کو دیکھیے، غوث اعظم کو کتنے برس ہو گئے ہیں پردہ. یہی وہ اللہ والے ہیں. خدا بند قدوس نے ان کی محبت عالم ملکوت کے رہنے والوں کے دلوں میں اور اس زمین پر بسنے والوں کے دلوں میں ڈال دی. یہی وہ اولیاء اللہ، انہوں نے اپنی پوری زندگی، پھر فرماتے ہیں نبی وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَمُوتُ سُخْطَ اللَّهِ. اور بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرتے رہتے ہیں. صبح اٹھے تو خدا کو ناراض، شام کو لیٹے تو خدا ناراض، دن میں چلے تو خدا کو ناراض، گھر میں ہے تو خدا ناراض، دکان پر ہے تو خدا ناراض، ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے خدا ناراض ہو. تو یقول اللہ فرماتا ہے یا جبرائیل ان فلان یسخطنی، فلاں مجھے ناراض کر رہا ہے، اور سنو الا وان غضبی علیہ، میرا غضب اس پہ نازل ہو رہا ہے. فیقول جبرائیل غضب اللہ علی فلان، اللہ پاک کا غضب فلاں پر، فلاں ابن فلاں پر. پھر جو حاملین عرش ہیں وہ بھی کہتے ہیں خدا کا غضب فلاں پر، جو ان کے قریب ہے وہ بھی کہتے ہیں خدا کا غضب فلاں پر، ساتوں آسمانوں کو فرشتے. اور پھر جب جبرائیل زمین پر آتے ہیں اعلان کرتے ہیں خدا کا غضب فلاں پر، پھر لوگ اسے بغض رکھتے ہیں. بغض. لیکن بغض ایمان والوں کے دلوں میں ہوتا ہے. فساق کے دل، فساق تو بھاگتے ہیں اس کی طرف، فساق و فجار تو بھاگتے ہیں اس کی طرف. یہ 4 حدیثیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں کہ جب بندہ خدا کی محبت کی تلاش میں یا خدا کی رضا کی تلاش میں رہتا ہے تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ، یہی اس آیت کا مطلب ہے سیجعل الرحمن ودا، جب ہم اعمال صالحہ کریں گے، اعمال صالحہ میں جد و جہد کریں گے تو خدا بندے قدوس ایمان والوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا اس کی، اور دنیا والے جو ایمان والے ہیں وہ اس کی طرف لپکتے ہیں، اس کی طرف جھکتے ہیں، اس کی طرف مائل ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اب ایک حدیث عمر ابن خطاب اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں. یہ حدیث معرفت بھی ہے اور حدیث حکمت بھی ہے. غور کریے، یہ حدیث معرفت بھی ہے اور حدیث حکمت بھی ہے، یعنی حکمت کی بات بھی ہے اور معرفت وہی مانا کہ خدا بند قدوس کی محبت بھی اس میں شامل ہے. عمر ابن خطاب فاروق اعظم فرماتے ہیں اللہ اکبر. قال عمر ثلاث یثبتن الود فی صدر اخیک. 3 چیزیں تیرے بھائی کے دل میں تیری محبت پیدا کریں گی. 3 چیزیں، 3 عمل، 3 کام تیرے بھائی کے دل میں تیری محبت پیدا کریں گے. اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے بھائی کے دل میں تیری محبت پیدا ہو، سماج میں لوگ تجھ سے محبت کرنے لگیں، تیرے احباب، تیرے قرابت دار، تیرے خاندان والے تجھ سے محبت کریں، تو پہلا کام ان تبدأہ بالسلام. پہلا کام یہ کہ سلام میں ابتدا کرو، سلام میں پہل کرو. یقینی طور پر مسلم شریف کی حدیث ہے، میں دوسری حدیث سنا رہا ہوں. سرکار فرماتے ہیں تحابو، آپس میں محبت کرو.
تو صحابہ نے پوچھا محبت کیسے کرے؟ فرمایا تفشوا السلام بینکم، آپس میں خوب سلام کرو. لیکن عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ تم سلام میں ابتدا کرو. وَأَن تُوصِيَ لَهُ فِي الْمَجْلِسِ، اور دوسری چیز کہ جب بھائی آئے اور آپ بیٹھے ہو تو مجلس میں اس کو جگہ دو. آپ دیکھیے تقریبات سماجیہ میں جائیے، شادی بیاہ میں جائیے، آپ کرسی دو کی ہے، تیسرا آ گیا، آپ نے تھوڑا دب لچ کے بیٹھا لیا تو شکریہ شکریہ، ارے اسی وقت. ٹرین میں ہیں آپ، سفر میں ہیں آپ، مجلس میں ہیں آپ، بھائی آ جائے تو فرماتے تین چیزیں یثبتن الود فی صدر اخیک، تین چیزیں تیرے بھائی کے دل میں تیری محبت پیدا کریں گے. پہلا یہ کہ تو سلام میں ابتدا کر، دوسری یہ کہ مجلس میں اس کو جگہ دے، اور تیسرا یہ ان تدعوہ باحب اسمائہ الیہ، جو اس کے ناموں میں سب سے اچھا نام ہو اس سے پکارو اس کو. کوئی انجینئر ہے تو اب انجینئر صاحب آئیے، تشریف لائیے. ڈاکٹر صاحب آئیے، ارے یقینی طور پر ڈاکٹر اپنے ماسٹر ہے تو ماسٹر تشریف لائیے. ارے یہ اسماء القابیہ ہے، اسماء امام ہے تو امام صاحب تشریف لائیے. بہت سے لوگوں کے کچھ اسماء صفاتیہ ہوتے ہیں جو کسی صفت پہ وصف پہ دلالت کرتے ہیں، اسماء مدحیہ ہوتے ہیں. تو جو اس کو نام، جیسے مولا علی کے نام علی تھا، کنیت ابو الحسن تھی، اور القاب بھی بہت سے تھے، لیکن سب سے زیادہ آپ کو جو پسند تھا وہ ابو تراب تھا. تو یہ دیکھو کہ اس شخص کو جو آپ کی حلقہ احباب سے، اس کے ناموں میں اگر چند نام ہے تو کون سا نام زیادہ پسند ہے؟ اس نام سے اس کو، چونکہ عرب کے حساب سے، اور عرب میں جو ہوتے تھے وہ چند نام ہوتے تھے، اس زمانے میں چند نام ہوتے تھے. کنیت علیحدہ ہے، لقب علیحدہ ہے، اور اس میں ذاتی علیحدہ ہے. تو فرماتے ہیں تین چیزیں مومن کے دل میں تمہاری محبت پیدا کریں گی. سلام میں ابتدا کیجئے، مجلس میں آ جائے تو اس کو جگہ دیجئے، اور اس کو اچھے نام سے بلائیے. سقراط حکیم یونان کا، افلاطون کا استاد ہے سقراط. افلاطون استاد ہے ارسطو کا، ارسطو استاد ہے سکندر کا. سقراط، اس سے پہلے ایک استاد گزرا ہے بقراط بھی. یہ سب یونان کے حکیم. وہ اس آج کی جدید سائنس نے قدیم فلسفے کو ختم کر دیا ہے. اب فلسفہ کوئی نام نہیں لیتا ہے، فلاں فلاسفی ہے، فلاں فلاسفی نہیں، ہاں فلاں سائنٹسٹ ہے، فلاں سائنٹسٹ ہے. فلاسفی ختم ہو گئی. سقراط کہتا ہے اثنی علی ذی الموعظۃ خیرا عند من لقیت فإن راس الموعظۃ حسن الثناء کما ان راس العداوۃ حسن سوء الذکر. اس کا قول بھی فاروق اعظم کے قول سے ملتا ہوا ہے کہ جو تمہارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ تمہارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، یا جن کا تمہارے پاس ذکر چل رہا ہے، تو ان کا اچھا نام لو، ان کی تعریف کرو. جب ہم کسی کو گدھا کہیں گے تو ہمیں کوئی شریف کہے گا؟ ہمیں بھی لوگ گدھا کہیں گے، یا اس سے ہمیں بیل کہیں گے لوگ؟ تو کہتا ہے سقراط کہہ رہا ہے کہ جب تمہاری کسی سے ملاقات ہو تو ملاقات کے وقت جو ہے وہ اہلاً سہلاً اور اس کی تعریف کیجئے. بہت دنوں بعد سے ملاقات ہوئی، ایسی تعریف بھی نہ کرو جھوٹ ہو جائے، یہ بھی جائز نہیں ہے. اس میں نفاق ہے کہ اندر سے بغض ہے اور آپ تعریف کر رہے ہیں جھوٹی، تو یہ نفاق ہے. لیکن ہاں اہلاً سہلاً، اور برے بول بولنا کسی کے بارے میں، برے لقب بنانا، برے القاب، ولا تنابذوا بالالقاب، قرآن میں آیا سورہ حجرات کے اندر. برے القاب سے آپس میں کسی کو مت پکارو، کسی کو مت پکاریے. اگر محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں دوسروں پہ اظہار کیجئے. اب علامہ زمخشری ابو القاسم
کشاف قرآن کریم کی ایک تفسیر ہے کشاف. حالانکہ اس تفسیر کے جو مصنف ہے وہ معتزلی ہیں، لیکن بلاغت و فصاحت و بلاغت کا یہ کتاب خزانہ ہے، اور عجیب طرح طرح کی باتیں علامہ ابو القاسم موصلی نے لکھی ہیں. شیخ سعدی نے بھی ایک فارسی بھی اسی طرح شعر کہا ہے، تو کہتے ہیں وہ محق المعبدت الاقحاء حالت شدت دون حالت الرخائے. محبت کی کسوٹی سختی کے وقت، سختی کا وقت ہے. محبت کی کسوٹی سختی کا وقت ہے. اگر سختی کے وقت، تیری پریشانی کے وقت لوگ تیرے کام آ رہے ہیں، محبت سے پیش آ رہے ہیں، تو جان لو وہ تیرے سچے محب ہیں. اور کشادگی میں تو بہت لوگ دوست بن جاتے ہیں. جب خوشحالی ہو، دولت مند کے بہت لوگ، جب آدمی ودھائک ہو جائے اور منتری ہو جائے تو اس کے ہزاروں دوست ہو جاتے ہیں، اور جب پیدل ہو جائے تو وہی. تو کہتے ہیں محبت سختی کے وقت آزمائی جاتی ہے. اب میں ایک صوفیہ اکرام کی ایک بات، اللہ اکبر، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ فرماتا، پہلے اس آیت کا ترجمہ کر دوں، انما یسرناہ باللسانک لتبشر بہ المتقین. اے پیارے حبیب، یہ قرآن ہم نے تمہاری زبان میں اتارا ہے، عبرانی میں نہیں، سریانی میں نہیں، عق میں نہیں، مصری میں نہیں، ہم نے تمہاری عربی زبان میں اتارا ہے، تاکہ ان مکے والوں پر، ان قریش پر، ان عرب والوں پر قرآن سمجھنا آسان ہو جائے. لِبَتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، جو تقوی شعار بننا چاہتے ہیں، جو خدا کے اوامر پر عمل کرنا چاہتے ہیں، جو خدا کی نہیوں سے، روکوں سے بچنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آسان ہو، انہیں بشارت ہو. وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور پیارے حبیب اس لیے عربی میں اتارا ہم نے تاکہ آپ اس قرآن سے ڈرائیں جھگڑالو لوگوں کو. جو جھگڑالو لوگ ہیں، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ جو مشرکین تھے صنادید قریش، یہ سب جھگڑالو تھے، تاکہ آپ ڈرائیں ان کو. اور پیارے حبیب اگر ایمان یہ نہیں لا رہے تو سنو، تم تسلی ایسے دو، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ. یہ ابو جہلی، یہ ابو لہبی مکے سے ملک شام جاتے ہیں، کتنے کھڈر ان کو ملتے ہیں، کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے، کتنی قوموں کو، قوم عاد، قوم لوط، قوم ثمود، یہ ان کے سب کے شہر اور ان کی بستیاں انہی راستوں میں ملتی ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ان سے پہلے کتنی قرنوں کو، کتنی سنگتوں کو، کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا. هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ، کیا ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو تم؟ کوئی ان کا نام لیوا ہے؟ کوئی آج دنیا میں اپنے کو یزید کی طرف نسبت کرنے والا نہیں ہے. حسین کی طرف نسبت کرنے والے کروڑوں ملیں گے دنیا میں. کچھ نسبی نسبت اور کچھ طریقتی نسبت کرنے والے حسین کی طرف کروڑوں ملیں گے، لیکن یزید کی طرف پوری دنیا میں کوئی اپنے آپ کو فرعونی کہنے والا نہیں ہے، فرعون کی طرف منسوب کرنے والا نہیں. پوری دنیا میں کوئی نمرود کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے والا نہیں. ابراہیمی کہنے والے لاکھوں میں لیں گے آپ. یہ ہے قرآن کی حل تحسو منہم من احد. اللہ اکبر. احساس کا معنی آتا ہے دیکھنا بھی، محسوس کرنا. اور تسمع لہم رکزا، یا ہلکی سی کسی کی بھنک بھی معلوم ہوتی ہے. اگر بھنک معلوم ہوتی تو بتاؤ، فرعونیوں کی بھنک کہیں دنیا میں لگتی ہو، نمرودیوں کی بھنک کہیں. ابو جہلی کو ہی کہنے والا دنیا میں نہیں ہے. محمدی کروڑوں ہیں، اربوں ہیں، لیکن ابو جہلی ایک بھی نہیں ملے گا. اب سادی شیرازی کی ایک بات پہ میں اس آیت کی وہ گفتگو ختم کرتا ہوں. بوگو آنچے دانی سخن سود من. سادی فرماتے ہیں اے جناب، اے ناسے، اے وائز، اے مومن، بگو آنچے دانی سکن سود من.
آپ کو جو حق بات معلوم ہے، جو آپ حق اور مفید بات جانتے ہیں، اس کو کہہ دو، لوگوں سے کہہ دو، بتا دو، وگرنہ ہیچ کسرا نہ آیت پسند، وگر ہیچ کسرا نہ آیت پسند، اگرچہ کسی کو اچھی لگے یا نہ لگے، صحیح بات کہہ دو، حق بات کہو۔ اس سے وہ لوگ بھی نصیحت حاصل کریں جو تقریریں کرتے ہیں مسجدوں میں یا جلسوں میں، تو لوگوں کو خوش کرنے والی باتیں کرتے ہیں، اس سے بھی لوگ بہت زیادہ لیڈر ہو رہے ہیں، باغی ہو رہے ہیں خدا کے۔ واعظین کے لیے، خطبہ کے لیے، اماموں کے لیے ضروری ہے کہ محلے میں اگر شرابی زیادہ ہیں تو شراب کی مذمت پہ تقریر کی جائے، جواری زیادہ ہے، بے نمازی زیادہ ہے تو بے نمازی کا عذاب بیان کیا جائے، شراب خوری کا عذاب بیان کیا جائے، سزائیں بیان کی جائے۔ سود خور زیادہ ہیں تو سود کی مذمت میں جو وعیدیں آئی ہیں وہ بیان کی جائے۔ کیوں؟ کہتے فردا پشیما برارت خروش کہ اوخ چرا حق، کہ اوخ چرا حق نہ کردم بگوش۔ کہتے کل قیامت میں اگر تو نے حق بات نہ کہی، صحیح بات نہ کہی، اگرچہ کسی کو پسند آئے نہ آئے، کہتے ہیں قیامت میں کل تو بہت پریشان ہوگا اور افسوس کرے گا، ہائے ہم نے سچ کیوں نہیں کہا، ہائے ہم نے حق کیوں نہیں کہا، ہائے ہم نے حق کیوں نہیں کہا۔ یہ واعظین، یہ ائمہ، یہ علماء، یہ حفاظ، یہ سب اگر یہاں پر حق چھپائیں گے تو قیامت میں شرمندہ ہوں گے۔ کہتے ہیں گمراہ گفتن نکو می ربی، اس لیے وہ گمراہ گفتن نکو می ربی، گناہ بزرگ است وہ جورے قوی۔ جو آدمی غلط کام کر رہا ہے، گمراہی کی طرف جا رہا ہے، اس سے کہے تم ٹھیک چل رہے ہو، تم صحیح کر رہے ہو، تم اپنی راہ پہ بالکل ٹھیک ہو۔ کہتے گمراہ گفتن نکو می ربی، جو راہ بھٹکا ہوا ہے، جو راہ سے ہٹا ہوا ہے، اس سے آپ کہہ رہے ہیں تم بالکل صحیح راستے پر ہو۔ گناہ بزرگست وہ جورے کبھی، اس سے بدتر کوئی گناہ نہیں، اس سے بدتر کوئی گناہ نہیں۔ ایسے بہت لوگ ہیں، ارے بھائی تم یار ٹھیک ہو، وہ فلاں صاحب جو ہیں وہ تھوڑا سخت ہیں، وہ تو کسی کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں، تم بالکل صحیح راستے پہ ہو۔ گمراہ سے کہہ رہے ہیں آپ، جو گم رہا ہے، بھٹکا ہوا ہے، کہتے گناہ بزرگست بدترین قوی ترین گناہ ہے۔ مگو شہد سیری شکر فائقست کسے راہ کے سکموٹ کے اللہ کست۔ ارے جس بیمار کے لیے کڑوی دوا ہی مناسب ہو، اس سے کہو کہ تم شربت پیو، یہ اس کے دشمن ہے یا دوست ہے؟ مگو شہد شیریں شکر فائقست کسے راہ، ایسا آدمی کہ جسے سقمونیہ لائق ہو، کڑوی گفتگو، کڑوی دوا، کڑوی نصیحت جس کے لیے درکار ہو، اس سے آپ کہیں نہیں تم شربت پیو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہتے چے خوش گفت ایک روز دارو فروش، چے خوش گفت ایک روز دارو فروش، شفا باعدت داروے تلخ نوش۔ کیا اچھی بات کہی ایک دن دوا بیچنے والے نے۔ دارو مانے فارسی میں دوا کیا آتے، دارو مانے شراب میں اردو بولتے تھے۔ چے خوش گفت ایک روز دارو فروش، دوا بیچنے والے نے ایک دن کیا عمدہ بات کہی، کتنی اچھی بات کہی، شفا باعدت داروے تلخ نوش۔ اے جناب، آپ چاہتے ہو کہ تمہارے باطن کو شفا حاصل ہو، تمہارے باطن کی گندگی دور ہو جائے، تمہارے اندر جو بیماری ہے وہ دور ہو جائے، تو داروے تلخ نوش، کڑوی دوا پیجیے، کڑوی گفتگو قبول کیجیے، سخت گفتگو قبول کیجیے، وہ آیتیں پڑھیے جس میں دوزخ کا عذاب بیان کیا گیا ہے، وہ حدیثیں پڑھیے جس میں اعمال بد کی مذمت کی گئی ہے،
رحمت و شفاعت کی حدیثیں مت پڑھیے، رحمت و شفاعت کی آیتیں تقریریں مت کیجیے۔ شیخ سعدی آج کل کے مقرروں کو سبق دے رہے ہیں، یہ واعدین جو مقرر ہے خوش کن تقریر کرتے ہیں، چوے چھکے چھوڑتے ہیں، ان کے لیے نصیحت ہے یہ، چوے چھکے چھوڑتے ہیں اور لہریں لگاتے ہیں، لہریں لگاتے ہیں صاحب، لہریں لگاتے ہیں صاحب۔ لڑکپن میں تو لگاتے ہی تھے، اب بوڑھے ہو گئے، ابھی بڑھاپے میں بھی لہریں لگا رہے ہیں۔ جب لونڈے تھے تو لگاتے ہی تھے، ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں، چونکہ بلا لہروں کے لوگ خوشی نہیں ہوں گے۔ چے خوش گفت ایک روز دارو فروش، کیا عمدہ بات کہی ایک دن نصیحت گو نے، دوا فروش نے، شفا بایت بہرحال۔ اب سنیے، جن میں ایثار تھا کہ محبت سختی کے وقت معلوم ہوتی ہے، صحیح بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ دنیا والوں سے سچی محبت اولیاء اللہ ہی کرتے ہیں۔ بڑے لوگ آج کل طرح طرح کے بینر لگا کے آپ سوشل خدمت خلق کے لیے نعرے لگاتے ہیں۔ قسم خدا کی، خدمت خلق اگر کسی کو کرنا ہے تو اولیاء اکرام سے سیکھے۔ مفاد پرست جھوٹے لوگ خدمت خلق کے نعرے لگا کر، خدمت خلق کے بینر لگا کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ خدمت خلق کیسی ہوتی ہے، آپس میں محبت کیسی ہوتی ہے۔ ایک ایثار کی داستان، سلسلہ قادریہ کے ایک بہت بڑے بزرگ، سنیے ان کے ایثار کی ایک داستان سنیے۔ خلیفہ بنی عباسیہ کے زمانے میں جس وقت اولیاء اکرام بائدید بستامی، حبیب اجمی، داؤد تائی، حبیب رائی، داؤد تائی، یہ اسے اولیاء اکرام، جنید بغدادی، سری سختی، معروف کرخی، حضرت شبلی، حضرت ابو الحسن نوری اور بھی بہت سے صوفیاء اکرام۔ تو خلیفہ وقت کی بارگاہ میں کسی نے ان صوفیاء اکرام کی بدگوئی کی، اور ان کے جو صوفیانہ اقوال تھے، صوفیاء اکرام کی بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ظاہر بھی اور کوہتا نظر سمجھ نہیں پاتے اور اس کا الٹا مطلب لیتے ہیں، اور وہ علماء شریعت جو تصوف اور حقیقت اور معرفت سے غافل ہوتے ہیں وہ بھی اس کو نہیں سمجھ پاتے۔ لیکن اس سے آج کل کے یہ مطلب صوفیہ جو آج کل، یہ آج کل صوفیہ نہیں ہے، یہ تو واقعی اس میں اکثر زندگی ہے۔ میں ان صوفیہ کی بات کر رہا ہوں جن کے میں نے نام لیے ہیں: غریب نواز، صابر پاک، نعمت الدین اولیاء، بابا فرید گنج شکر، حمید الدین ناگوری، صوفی حمید الدین، نصیر الدین چراغ دہلی، یہ اولیاء کرام، یہ سب کتاب و سنت کے، عقائد کے، علم کلام کے، علم حدیث کے، علم فقہ کے عالم تھے۔ یہ انہی کی بات کر رہا ہوں۔ تو حضرت ابو علی دقاق روایت کرتے ہیں کہ خلیفہ وقت کے پاس خلیل ایک وزیر تھا، اس کے غلام نے شکایت کی صوفیاء اکرام کی کہ یہ لوگ تو گردنیں مارنے قابل ہے، یہ تو ایسے لوگوں نے قتل کر دیا جائے۔ تو خلیفہ نے جو وقت قاضی تھے بغداد میں، ان کے پاس خبر بھیجی کہ ذرا ان کو بلائیے، ان کے حالات کی تفتیش کیجیے، اسلام میں فتنہ نہ پیدا کر دیں۔ جنید بغدادی اس میں تھے، تو قاضی نے جنید بغدادی پوچھا، تو جنید بغدادی چونکہ فقہ حنفی پر ایک فقہ پہ عمل کرتے، ابو ثور کے فقہ پہ عمل کرتے تھے، اور انہوں نے کتاب و سنت کے مطابق جواب دیا، وہ تو بچ گئے۔ باقی لوگوں کو قاضی نے حکم دیا کہ انہیں سب کو قتل کر دیا جائے، یہ صوفیہ کو قتل کر دیا جائے۔ فقبض علیہم، انہیں سب کو پکڑ لیا گیا۔ تو ان کے قتل کا سامان، جلاد کو بلایا گیا، جلاد آ گیا، ایک جگہ پہ قتل کا انتظام ہو گیا۔ تو ان صوفیہ کی جماعت میں سب سے پہلے فتقدم النوری، حضرت ابو الحسن نوری، غوث اعظم کے پیر ہیں یہ، ابو الحسن نوری ہے غوث اعظم کے
پیر کے پیر ہیں، غوث اعظم کے شیخ ہیں یہ۔ ابو الحسن نوری آگے بڑھے کہ پہلے مجھے، اور ایثار پہلے مجھے، اور صفیہ پیچھے، فرمایا پہلے مجھے۔ فتقدم فقال السیاف تدری لماذا تتبادر، تو جو جلاد تھا اس نے کہا یہ تم کس کے لیے آگے دوڑے ہو؟ تمہیں پتا ہے کیا ہونے والا ہے؟ تمہیں پتا ہے کیا ہونے والا ہے؟ قال نعم، مجھے خوب معلوم ہے کیا ہونے والا ہے، گردن ماری جانے والی ہے، مجھے خوب معلوم ہے گردن ماری جانے والی ہے۔ تو بولا پھر بھی تم آ گئے، وما یعجلک، پھر بھی تم آ گئے، یہ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہو؟ بولے میں جلدی اس لیے کر رہا ہوں کہ جب تک تو مجھ میں مشہور رہے گا اس وقت تک میرے یہ ساتھی زندہ رہیں گے، اتنی دیر میں ان پر اپنا ایثار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تھی ابو الحسن نوری کی، ایک بات تھی، ایک جملہ تھا۔ جلاد نے کہا کہ اتنی جلدی پتا ہے کیا ہونے والا ہے؟ فرمایا خوب مجھے معلوم ہے کیا ہونے والا ہے، اس کے بعد بھی میں جلدی کر رہا ہوں۔ تو یہ جلدی کیوں کر رہے ہو؟ جلدی اس لیے کر رہا ہوں جب تک جلاد مجھ کو مارے گا، مجھ پر تلوار چلائے گا، اس وقت تک میرے ساتھی زندہ رہیں گے، میں اپنا ایثار اپنی قربانی نہیں دینا چاہتا ہوں۔ جلاد کی جملہ بڑا، اس نے جلاد کی دنیا بدل دی۔ جلاد حیرت میں، جلاد نے قاضی سے کہا، قاضی نے خلیفہ کو خبر کی، اللہ اکبر۔ خلیفہ نے کہا دوبارہ ان کے حالات کا جائزہ لو، اللہ اکبر۔ فانتقل الخبر الى الخلیفہ فردہ من القاضی، خلیفہ نے کہا دوبارہ بلاؤ ان اولیاء اکرام کو، لتعرف حالہم، اللہ اکبر۔ دوبارہ تفتیش کرو، دوبارہ چھان بین کرو، ایک دم اب ان پہ تلوار مت چلاؤ، اللہ اکبر۔ خدا جس کو رکھے اسے کون چھکے، اللہ تعالیٰ ایسے حفاظت کرتا ہے، بادشاہوں سے حفاظت کرتا ہے، جلادوں سے حفاظت کرتا ہے۔ ایسے لوگ فالق القاضی علی ابی الحسن نوری مسائل فقیہ، تو یہ صوفیہ کرام تھے، عارفانہ باتیں کرتے تھے، صوفیانہ باتیں کرتے تھے۔ تو قاضی نے کچھ فقہ شرعی مسائل پیش کیے، کچھ فقہ کے اور شرعی مسائل پیش کیے، اللہ اکبر۔ یہی ابو الحسن نوری رضی اللہ تعالیٰ پر کچھ مسائل پیش کیے، فاجاب عن الکل، تو آپ نے ایک ایک سوال کے بالکل صحیح جواب دیا، ایک ایک سوال کا جواب دیا۔ ثم اخذ یقول، اس کے بعد جب جواب دے چکے پھر آپ نے کچھ باتیں اور مزید کہیں۔ فقال انا للہ عبادا فانا للہ عبادا اذا قاموا قاموا باللہ واذا نطقوا نطقوا باللہ۔ اے قاضی سنو، زمین پر اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں، ان کے اخلاص کا یہ عالم ہوتا ہے، تمہیں ان کے اندر زندگیت نظر آتی ہے، لیکن نہیں سنو، خدا کے زمین پر کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں، اگر وہ بولتے ہیں تو خدا کے لیے، کچھ کہتے ہیں تو خدا کے لیے، ان کے قدم اٹھتے ہیں تو خدا کے لیے، وہ جھکتے ہیں تو خدا کے لیے، اور سر اٹھاتے ہیں تو خدا کے لیے، ان کا ہر کام خدا کے لیے ہوتا ہے، وہ جو بھی کرتے ہیں دنیا میں خدا کے لیے کرتے ہیں، ان کا ایک بھی کام اپنے نفس کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی کو تلخ گفتگو بھی کرتے ہیں کسی سے تو خدا کے لیے کرتے ہیں، ایسی گفتگو کی۔ تو اب کل قاضی رونے لگا، اور قاضی نے فوراً پھر خلیفہ کے پاس قاصد بھیجا، اور قاضی نے کہا ان کان ہؤلاء زنادقہ فما علی وجہ الارض مسلم۔ اے خلیفہ، اگر یہ اللہ والے دنیا میں زندیق ہیں تو روئے زمین پر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، جن کا ہر کام خدا کے لیے، جن کی محبت خدا کے لیے، جن کے سجدے خدا کے لیے، جن کی تلخ گفتگو خدا کے لیے، جن کے اقوال عارفانہ خدا کے لیے، جن کے اقوال حکیمانہ خدا کے لیے، اگر یہ لوگ زندیق ہیں تو روئے زمین پر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ سید اسماعیل حقی فرماتے فانظر واعتبر من معاملۃ النوری ما اخوانہ فانه آثرهم حالۃ الشدۃ علی نفسہ بخلوص جنانہ۔ کہتے ہیں جناب غور کریے، حضرت ابو الحسن نوری کا معاملہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسا تھا۔
کہ اپنی جان اپنے ساتھیوں پر فدا کی. خدا نے اس فدائی میں اس ایثاری کے صدقے میں انہیں بھی بچا لیا اور ان کے دوستوں کو بچا لیا. اب سنیے ایک شعر، فارسی کا ایک شعر. حدیث عشق عذاب بطال منوش، حدیث عشق عذاب بطال منوش کہ در سختی کند یاری فراموش. عشق کی باتیں، محبت کی باتیں، معرفت کی باتیں اس باطل پرست سے، اس جاہل اناڑی سے یا اس گوار سے مت سنیے کہ جو سختی کے وقت دوستی بھلا دے. جو سختی کے وقت، اس کی مثال میں ایک مرتبہ بتایا تھا آپ کو کہ مولانا تقریر کر رہے تھے اور بہت نعرے لگا رہے تھے لوگ، مولانا چوکے چھکے چھوڑ رہے تھے. اچانک پنڈال میں تھوڑی سی آگ لگی، اچانک پنڈال میں آگ لگی تو سب سے پہلے کرسی چھوڑنے والے کون تھے؟ وہی وہ بھاگ کھا وہ چپ جو چوکے چھکے لگا رہا تھا، جو یہ تقریر میں کر رہا تھا کہ دشت و دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، ذرا سی پنڈال میں آگ لگی سب سے پہلے کرسی چھوڑ کے بھاگ کھڑا ہوا. حدیث عشق عذاب بطال منوش، عذاب بطال اس باطل گو، باطل پسند یا اس دنیا دار سے عشق کی باتیں مت سنو کہ در سختی کند یاری فراموش، جو سختی کے وقت، پریشانی کے وقت دوستی کو بھلا جائے، دوستی کو بھول جائے، دوستوں کو چھوڑ دے. اصلی دوست وہی ہے، اصلی محب وہی ہے جو سختی کے وقت کام آئے، پریشانی کے وقت کام آئے، پریشانی وقت آپ کا حال پوچھے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.